جڑا ہوا معاشیات سے، تو معاشی بیانات اور تجارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر آج ہم کوشش کریں گے کہ تھوڑا ڈیٹیل میں بات کریں۔ لیکن تجارت جو ہے، تجارت اللہ رب العالمین نے حلال کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے احل اللہ البیع، اللہ نے تجارت کو حلال کیا، وحرم الربا، اور سود کو اللہ نے حرام قرار دیا۔ تجارت کو حلال کہا ہے اور سود کو حرام۔ یہ بھی سمجھنے کہ تجارت کہتے کس کو ہے، بعض اوقات پتہ نہیں ہوتا ہے۔ ہم سب کے ساتھ ہم بزنس کر رہے ہیں اور جیسا بھی کر رہے ہیں وہ ہمارا بزنس ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ لوگ آج بہت سارے بزنس سمجھ کے تجارت کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، لیکن وہ حرام ہے۔ میں مثالیں دے کے ساتھ جاؤں گا انشاءاللہ۔ تجارت کی تعریف کیا ہے؟ مبادلۃ المال بالمال بالتراضی، ایک مال کا دوسرے مال سے رضامندی کے ساتھ تبادلہ کرنا، اس کو تجارت کہتے ہیں۔ عربی میں اس میں لفظ آتا ہے بیع، اردو میں کہتے ہیں خرید و فروخت، انگریزی میں سیل اینڈ پرچیز، ٹریڈنگ بھی کہتے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ جو تجارت ہے، رضامندی سے مال، بھئی یہ میرا پین ہے، یہ میں اس کا مالک ہوں، یہ میرا ہے۔ میں اگر بھائی صاحب کو بیچوں، مسجد میں نہیں بیچ سکتے، یہ ذہن میں رکھے گا۔ حدیث پاک میں ہے مسجد میں خرید و فروخت منع ہے۔ یہ میں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ بھائی صاحب جو بیٹھے ہیں ان سے میں سودا کروں، بھائی یہ میں 500 روپے کا آپ کو بیچنا چاہتا ہوں، کیا آپ خریدیں گے؟ اگر یہ رضامند ہو جاتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے میں 500 کا لیتا ہوں، تو یہ کیا ہو گیا؟ میں نے جو کیا نا، یہ ایجاب کیا، انہوں نے کہا اوکے میں خریدتا ہوں، یہ قبول ہو گیا، ایجاب اور قبول پایا گیا، رضامندی بھی ہے، مال کا تبادلہ بھی ہوگا، ادھر سے نوٹ ادھر آئے گا، یہ قلم وہاں جائے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ جو رضامندی کے ساتھ تبادلہ ہوگا، ایجاب اور قبول کے ساتھ، ایجاب قبول صرف نکاح میں نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ ایجاب قبول سارا دن چل رہا ہوتا ہے۔ بھئی یہ بیچو گے؟ ہاں بھئی بیچوں گا، کتنے کی؟ اتنے کی، اوکے ڈن، دونوں طرف سے رضامندی ہو گئی۔ باقی اور بھی شرائط ہیں، اور بھی شرائط ہیں۔ یہ جو ہے نا، یہ جو میں بیچ رہا ہوں چیز، یہ میرے اختیار میں بھی ہو کہ میں ان کو دے سکتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اب میں ان کو بولوں میں آپ کو پین بیچتا ہوں جو 2030 میں بنے گا، تو وہ جائز نہیں ہے میری خرید و فروخت کرنا۔ وہ چیز بنی نہیں ہے، چیز پیدا ہی نہیں ہوئی۔ اسی طرح میرے اختیار میں ہو، میں تو دے سکتا ہوں، ایسا نہیں کہ میں بولوں یہ جو ہوا میں کبوتر اڑ رہا ہے نا، یہ میں آپ کو بیچتا ہوں، بھائی وہ میرے اختیار میں نہیں کہ میں اس کو پکڑ کے آپ کو دے دوں۔ تو چیز اختیار میں بھی ہو، قبضے میں بھی ہو، چیز کا وجود بھی ہو، جو چیز بیچی جا رہی ہے اس کا پتہ بھی ہو، جو اس کے بدلے میں پیسے آئیں گے اور پیسوں کا بھی پتہ ہو، تو یہ ساری شرائط پائی جائیں گی، تو یہ ہو جائے گی تجارت، ٹھیک ہے؟ یہ ہے نارمل خرید و فروخت، ٹھیک ہے؟ ایک اور طریقہ ہماری مارکیٹ میں رائج ہے، ہر جگہ ہوتا ہے، یار یہ دینا دکان پہ گئے، یہ دینا، ایجاب و قبول نہیں کر رہے ہوتے، یہ دینا، اس نے اٹھا کے دے دی، یہ دو پیسے، انہوں نے پیسے رکھے، جو بقایا بیلنس کیش بیک آپ کو دیا، آپ چلے گئے۔
بات سمجھ میں آ رہی؟ لے لینا اور دے دینا اس کو کہتے ہیں بیع تعاطی. خرید و فروخت ایسی ہے کہ جس میں مال لے لیا مال دے دیا تو سامنے ہے، پتہ ہے ہر چیز اوکے، تو یہ بھی جائز ہے اور یہ رائے کی طریقہ. تو یہ ہے تجارت. سود کیا ہے؟ سود کب ہوتا ہے؟ سود کب ہوتا ہے؟ خرید و فروخت میں تو یہ ہوتا ہے کہ جو سامنے والے کے پاس مال ہے وہ کوئی اور ہے، جو میرے پاس ہے وہ کوئی اور. ٹھیک ہے، میرے پاس ہے پیسے، سامنے والے کے پاس ہے اناج، گندم، چاول، دال. تو دال الگ شے ہے. یہ لفظ جنس میں بولوں گا تو پریشان ہو جائیں گے، اس لیے میں شے بول رہا ہوں. سامنے والے کے پاس الگ چیز ہے، میرے پاس الگ چیز ہے. اب اگر ہم دونوں آپس میں خرید و فروخت کریں تو یہ تجارت ہے. اور اگر میرے پاس بھی نوٹ ہے سامنے والے کے پاس بھی نوٹ ہے، ایک ہی چیز ہے. اگر میں کمی زیادتی کے ساتھ کروں معاملہ، ٹھیک، ہینڈ ٹو ہینڈ ہو تو جائز ہو جائے گا. لیکن اگر ایسا ہو کمی زیادتی کے ساتھ ہو، میں اس کو دوں پرانا نوٹ 5,000 کا، وہ مجھے 10 روپے والے 5 جو ہے وہ پیکٹ دے دے نئے نوٹوں کے، ہینڈ ٹو ہینڈ ہو گیا، جائز ہو گیا. لیکن اگر میں اس میں ادھار کروں، بھئی یہ لو 5,000 روپے، کل مجھے جو ہے وہ پہنچا دینا 5 پیکٹ نئے نوٹوں کے، یہ جائز نہیں ہے، سود ہو جائے گا. ٹھیک ہے، 5,000 میں نے زیادہ بھی تو دینے ہیں، اضافہ بھی تو دینا ہے، نئے نوٹ مہنگے ملتے ہیں. اگر ہینڈ ٹو ہینڈ نئے نوٹ خریدے، اب پیسے زیادہ بھی دیے تو جائز ہے. لیکن اگر ادھار کریں گے اس میں یہ ناجائز ہو جائے گا. تو سود میں کیا ہوتا تھا؟ لوگ کیا کرتے تھے؟ پرانی کھجوریں بیچی، نئی کھجوریں کم لے لی، پرانی والی زیادہ دیتی. لیکن اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں کہ سود کب ثابت ہوگا؟ جنس اور قدر. جنس اور قدر کا مطلب ہوتا ہے، تھوڑا سا مشکل ہوگا لیکن سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ. جنس کا مطلب کہ وہ جو چیز ہے میرے پاس بھی کھجوریں ہیں، تو سامنے والے کے پاس بھی کھجور ہے، کھجور ایک ہی جنس ہے. ٹھیک ہے، اچھا کھجور بھی تول کے بکتی ہے اور سامنے والے میں کھجور ہے وہ بھی تول کے بکتی ہے. یہ ہے قدر. جنس اور قدر جب ایک ہو جائے، ٹھیک، دونوں چیزیں پائی گئی، جنس اور قدر دونوں چیزیں پائی گئی. اب ہینڈ ٹو ہینڈ زیادتی کے ساتھ اگر کوئی آدمی بیچتا ہے، جب دونوں چیزیں پائی جائیں، جنس اور قدر، زیادتی بھی نہ جائز ہے، ادھار بھی نہ جائز ہے. بات سمجھ میں آگے نہیں آئی؟ نوٹ میں کیوں جائز ہے؟ نوٹ میں کیوں جائز ہے؟ قدر نہیں پایا جا رہا، جنس تو پائی جا رہی ہے. جب دونوں میں سے ایک چیز پائی جائے گی تو ہینڈ ٹو ہینڈ اضافہ کر کے لینا دینا جائز ہے، لیکن ادھار نہ جائز ہے. امید ہے بات سمجھ میں آگے ہوگی. نہیں آئی ہو تو میری ادا ہے، آپ کی قضا. بات سمجھ میں آ گئی؟ میری تو ادا ہے، آپ کی قضا ہے. میں زیادہ اس پر مزید بات نہیں کروں گا، مختصر گفتگو ہے اور میں آگے بڑھتا ہوں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی تجارت فرمائی ہے اور خود جو حضور نے تجارت کی ہے تو سب سے پہلے اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام نے ملک شام کا سفر کیا، وہ تجارتی سفر. اس کے بعد جو حضور نے سفر کیے تجارت کے غرض سے، وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت خدیجہ مکے کی مالدار خاتون تھی اور وہ بھی بزنس کرتی تھی. اس سے کیا پتہ چلا؟ عورت بھی بزنس کر سکتی ہے، لیکن کیسے؟ جو اس کے طریقہ کار ہے. عورت بازاروں میں گھومتے نہیں پھرے گی، بزنس کر سکتی ہے. کیسے؟ لوگوں کے ذریعے سے اپنا مال دے، بھائی میرا مال لے جاؤ،
یہ بیچو، پروفٹ کما کے مجھے ملا کے دو، تمہیں بھی ملے گا. ٹھیک ہے، اس کو مداربت کہتے ہیں. اب مداربت پہ میں بات کرتا ہوں کہ وہ ہوتی کیا ہے. آج کل مداربہ آپ نے جب سنا ہوگا، مداربہ مشارکہ، اس سے بات کرتے ہیں انشاءاللہ. ابھی کیا بات ہو رہی ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے کوئی قابل اعتماد بندے کو مال تجارت کے لیے بھیجنا تھا، تو آپ کی نظر، حضرت خدیجہ کی نظر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ پڑتی ہے کہ حضور علیہ السلام جو ہیں وہ قابل اعتماد شخصیت ہیں، صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں، وعدے کے بڑے پکے ہیں، سچے ہیں، امانت دار ہیں. تو حضور کی شہرت ہو گئی، مشہور ہو گئی. تو نبی پاک علیہ السلام کو اپنا مال تجارت دے کر بھیجا، اور ساتھ اپنے غلام میسرہ کو بھی بھیج دیا کہ نوٹ کرنا یہ کیسے تجارت کرتے ہیں. تو نبی پاک علیہ السلام نے جو تجارت فرمائی، نفع بھی ٹھیک ٹھاک ہوا، اور بالکل جو انسانی رویے ہیں، جو اخلاقیات ہیں، ان سب کا پاس کیا گیا. نہ دھوکہ دیا گیا، نہ جھوٹ بولا گیا، نہ قسم کھائی گئی، نہ ملاوٹ کی گئی، نہ دھوکہ دیا گیا. بڑے اچھے انداز پہ حضور نے تجارت کی. غلام ایک ایک چیز نوٹ کر رہا تھا. اس نے واپس آ کر حضرت خدیجہ کو، ان کے غلام نے ساری رپورٹ دی کہ نبی پاک علیہ السلام نے ایسے تجارت کی ہے، حضرت محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب نے ایسے تجارت کی ہے. تو حضرت خدیجہ جو تھی بڑی متاثر ہوئی، اور یہ نبی پاک علیہ السلام کی دیانتداری، حضور کی امانت داری، حضور کا تجارت میں سچ بولنا، یہ اتنا ان کو پسند آیا کہ حضرت خدیجہ نے نبی پاک علیہ السلام کو نکاح کا پیغام بھیج دیا. اچھا تاجر ہو نا تو اس کو رشتے بھی اچھے مل جاتے، ایماندار ہو، فرائیڈیا نہیں، دھوکے باز نہیں، اچھا تاجر. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک علیہ السلام کو اپنا سارا بزنس سونپ دیا، اور اس میں اللہ پاک نے بڑی برکت دی. تو نبی پاک علیہ السلام نے تجارت خود بھی کی ہے، اور تجارت کی ترغیب بھی دلائی. قرآن نے بھی فرمایا کہ اللہ نے تجارت کو حلال کی ہے، سود کو حرام کیا. اب ہوا کیا، مشرکین کہنے لگے سود اور تجارت ایک ہی تو ہے. بھئی سود میں بھی تو ہم لوگ پیسہ دیتے ہیں، جو پیسہ لے لیتے ہیں، یہ بھی تو لین دین ہے. اور تجارت میں مال دیتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں، یہ بھی لین دین ہے. تو جب مشرکوں نے یہ والی بات کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی. یہ آیت میں آپ کو سناتا ہوں، اس کا ترجمہ سنتے ہیں، اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں قیامت کے دن وہ اس طرح کھڑے ہوں گے جیسے وہ شخص کھڑا ہوگا جس کو شیطان چھو لے، شیطان چھو کے اس کو باولا بنا دے. اس میں شیطانی اثرات آ جاتے ہیں. ایک اور بھوت آ گیا، بندہ جگہ ٹکتا نہیں ہے، کبھی ادھر گر رہا کبھی ادھر گر رہا. سمجھ میں آ رہی بات؟ بھوت نے جس کو چھو لیا اور گر رہا تو گر رہا، کبھی گرتا ہے کبھی ادھر ہوتا کبھی ادھر گرتا ہے. یہ قیامت میں ہوگا سود خوروں کے ساتھ. سب لوگ دیکھیں گے، پتہ چل جائے گا قیامت کے میدان میں یہ بندہ دنیا میں سود خور تھا. اب کیا ہوگا؟ یتخبطہ الشیطان من المس. اس کو آسیب نے چھو کر پاگل بنا دیا. دنیا میں بھی تو یہ کبھی ادھر گرتا تھا کبھی ادھر گرتا تھا، پاگل بنا پھرتا تھا دنیا میں بھی، سود کے لیے، پیسوں کے لیے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کیا ذاتیاں کرتا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک بأنہم قالوا، یہ سزا اس لیے دی جائے گی سود خوروں کو کیونکہ سود خور دنیا میں یہ کہتے پھرتے ہیں
انما البیع مثل الربا کہ خرید و فروخت یہ سود کی طرح تو ہے، یعنی خرید و فروخت جو ہے، تجارت جو ہے، یہ سود کی طرح ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے، وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا ہے۔ اس آیت سے کیا پتہ چلا کہ جو سود خور ہیں قیامت کے دن رسوائی ہوگی۔ سود خوری بڑی بری عادت ہے، سود نے ہماری معیشت کو تباہ کر دیا۔ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو کہتے ہیں یہ بھی بزنس ہے۔ یہ سارا جو بینکنگ کا نظام ہے، جتنا بھی کمرشل بینک ہے، وہ کیا کر رہا ہے؟ سیونگ اکاؤنٹ کے نام پہ کیا ہو رہا ہے؟ سود کا لینا دینا جاری ہے، اور پوری دنیا کے اندر یہ ذہن بنا ہوا ہے۔ اسلامی نظام اور ہے، اسلامی نظام معیشت اور ہے، اور دنیا کا نظام معیشت اور ہے۔ یہود و نصارہ، مشرکین، کفار، وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا کا نظام سود پہ چل سکتا ہے، لیکن اسلام کیا کہتا ہے کہ جتنی بھی دنیا میں آفتے ہیں، یہ جو غربت ہے، مہنگائی ہے، غریب پس رہا ہے، یہ ساری نحوستیں سود کی وجہ سے۔ وجہ کیا ہے؟ بھائی سود کی وجہ سے دولت جمع ہو کے کچھ لوگوں کے پاس چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن بزنس میں کیا ہوتا ہے، تجارت میں کیا ہوتا ہے؟ پیسہ گھومتا ہے، پیسہ گھومتا ہے، اور جب پیسہ گھومتا ہے تو سب کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ لیکن آج دو ٹرمز استعمال ہوتی ہیں، وائٹ منی اور بلیک منی۔ وائٹ منی کیا ہوتی ہے؟ جس کا ٹیکس دیا جائے، بتایا کہ یہ میرا مال ہے، اتنا ہے میرے پاس، شو کیا ہوا، گورنمنٹ کو بتایا، اور اس کا سارا ٹیکس دیا جاتا ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ وائٹ منی۔ اور جس کا ٹیکس ادا نہ کیا جاتا ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بلیک منی۔ وائٹ منی کیوں وائٹ ہے؟ کیونکہ وہ چلتی رہتی ہے، اور بلیک منی چھپر میں چھپا کے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے وہ بلیک ہے، وہ رکی رہتی ہے، پانی رکا رہے تو خراب، چلتا رہے تو صاف۔ آپ غور کریں کہ جو پیسہ گھومتا رہا اسے وائٹ منی کہا گیا، جو رک گیا اسے بلیک منی کہا۔ جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے وہ وائٹ منی، اور جو لوگوں کو نقصان پہنچائے وہ بلیک منی۔ دنیا آج اس کی بات کر رہی ہے، قرآن نے 14 صدیوں پہلے کہا۔ سود میں بھی کیا ہوتا ہے؟ پیسہ جمع ہوتا رہتا ہے خاص جگہوں پہ کچھ لوگوں کے پاس، اور تجارت میں کیا ہوتا ہے؟ پیسہ گھومتا ہے۔ جب پیسہ گھومتا ہے تو قرآن، آپ غور کریں، نبی پاک علیہ السلام نے زکوٰۃ کے سسٹم میں کیا فرمایا؟ زکوٰۃ کا مال اپنے مال میں رہے گا تو اس کو بھی تباہ کر دے گا، خراب کر دے گا۔ جس مال کی زکوٰۃ دی جاتی ہے وہ مال پاک ہو جاتا ہے، ستھرا ہو جاتا ہے، اس میں اضافہ ہوتا ہے، ستھرا وائٹ، ستھرا وائٹ۔ زکوٰۃ دے گا تو پیسہ چلے گا نا۔ دنیا آج بلیک منی وائٹ منی کی تقسیم کر رہی ہے، حضور نے 14 صدیوں پہلے فرمایا۔ اور اسلام کے نظام کو جب تک فالو کیا گیا، اسلام شان و شوکت کے ساتھ چلتا رہا، اور جیسے ہی اسلامی نظام معیشت کو چھوڑ دیا گیا اور یہ کہا جانے لگا کہ مذہب تو بندے کا پرسنل میٹر ہے، نہیں، اس مذہب دین اسلام یہ پرسنل بھی ہے اور بطور نظام بھی ہے۔ کیا اسلام کے اصولوں کے تحت ریاست مدینہ نہیں چلائی گئی؟
تو خلفاء راشدین نے اسلامی نظامی حکومت کو نہیں چلایا؟ بالکل چلایا۔ تو خیر تجارت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی، اور پھر تجارت کے اصول بھی بنائے، قواعد بنائے کہ کس طرح تجارت کرنی ہے، کس طرح نہیں کرنی۔ سود کی جہاں بات چل رہی ہے تو میں ایک بات آپ کو بتا دیتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام کے جو وزیر خزانہ تھے ان کا نام پتہ ہے آپ کو؟ کون تھے؟ کوئی بتائے گا نبی پاک علیہ السلام کے جو وزیر خزانہ تھے؟ سارے پیسوں کا حساب کتاب خرید و فروخت کون کرتا تھا؟ جو اذان دیتے تھے کون؟ حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور کے خزانچی تھے۔ تو ایک مرتبہ جو ہے نا وہ حضرت بلال جو ہے وہ بازار سے آئے نا، تو کھجوریں تھیں ان کے پاس بڑی عالی شان۔ حضور نے فرمایا یہ کہاں سے لائے ہو بھائی؟ رسول اللہ وہ ہمارے پاس آئی تھی نا بہت ساری کھجوریں، جو کچھ خراب بھی تھی، ہلکی والی تھی، تو وہ ہلکی والی زیادہ میں نے دے کر اچھی والی کم لے لی۔ حضور نے فرمایا ذالک عین الربا، یہ تو خالی سود ہے کہ وہ زیادہ دی تم نے کم اس میں لی۔ کیونکہ سود کیا ہوتا ہے؟ عوض سے خالی جو چیز مال ملتا ہے نا بغیر عوض کے۔ بھئی یہ بتائیں 1 کلو کھجور یہاں تھی اور 2 کلو یہاں تھی، 1 کلو کے برابر تو 1 کلو ہو گئی، یہ جو اوپر 1 کلو ہے اس کے مقابلے میں ادھر کیا ہے؟ کوئی عوض ہی نہیں ہے۔ سود میں یہی ہوتا ہے، دیے 5 لاکھ روپے واپس 5.5 لاکھ روپے لے رہا بندہ، تو یہ جو 50,000 اوپر لے رہا ہے یہ کس کے بدلے میں لے رہا ہے؟ عوض سے خالی بغیر عوض کے کسی کا مال لے رہا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ تو ربا ہے، سود ہے۔ تو حضرت بلال نے عرض کی یا رسول اللہ پھر ہم کیا کریں؟ حضور نے فرمایا پہلے وہ کھجوریں بیچتے، کیا کرتے؟ وہ کھجوریں بیچ دیتے، اس سے جو پیسے ملتے اس سے تم اچھی والی کھجوریں خریدو۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں یہ تو آپ ہیلا بتاؤ، یہ حضور نے کیا بتایا؟ طریقہ بتایا، ٹھیک ہے؟ بہت سارے ہیلے تو بتائے گئے ہیں، بہت سارے ہیلے تو بتائے گئے ہیں۔ اللہ پاک نے یوسف علیہ السلام کو ہیلا نہیں بتایا تھا کہ اپنے بھائی کو روکنا ہے تو کیسے؟ یوسف علیہ السلام کو اللہ پاک نے کیا بتایا؟ اپنا پیالہ ڈال دے ان کے بورے کے اندر اور پھر تلاشی کے بہانے نکال دینا۔ پیالہ نکل آیا، آپ بھی رکھنا پڑے گا، اس بندے کو چھوڑ کے جاؤ۔ اپنے سگے بھائی بنی امین کو روکنا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے سکھایا ہے، یہ طریقہ ہم نے سکھایا۔ اچھا اسی طرح سے حضرت ایوب علیہ السلام، آپ بیمار ہو گئے تھے نا تو آپ کی زوجہ جو تھی بڑی خدمت گار تھی، ایک دن کہیں گئی ہوئی تھی، لیٹ ہو گئی، کیا مسئلہ ہوا؟ تو آپ نے قسم کھائی کہ جب میں ٹھیک ہو گیا نا 100 کوڑے ماروں گا تجھے، اپنی بیوی کے لیے کہا۔ اور جب ٹھیک ہو گئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے ایوب ایک جھاڑو لے لے 100 تنکوں والا اور اس کو مار دے، تیری منت پوری ہو جائے گی۔ 100 کوڑے نہیں، اس کا ہیلا بتایا گیا۔ تو یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی کتاب ہے کفل الفقیہ الفاہم فی احکام قرطاس الدراہم۔ اعلیٰ حضرت نے سود سے بچنے کے 6 طریقے لکھے ہیں، سود سے بچنے کے اس میں 6 طریقے بتائیں کہ تمہیں فائدہ بھی ہو جائے گا اور سود سے بھی بچ جاؤ گے۔ بھائی میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک طریقہ بتاتا ہوں۔ آپ چاہتے ہیں یار یہ بندہ جو ہے نا قرض مانگ رہا ہے آپ سے، اور آپ چاہتے ہیں میں اس کو باؤنڈ کروں گا اپنے پیسے، میں اس کو اپنے 10 لاکھ روپے دے رہا ہوں، مجھے بھی تو کوئی فائدہ ہو۔ اگر سیدھا سیدھا کرتے ہیں، دیے 10 لاکھ روپے اور کہا آپ سے میں 12 لاکھ لوں گا، تو حدیث پاک کے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کل قرض جر منفعۃ فهو ربا، او کما قال علیہ السلام، ہر وہ قرض جو نفع لے کے آئے وہ سود ہے۔
اربوں قرض جو نفع لے کر آئے وہ سود ہے. اب جب لیے 10 دیے تھے, واپسی پہ نفع لیا تو خالی سود ہے. اب آپ چاہتے ہیں یار مجھے فائدہ بھی ہو جائے, اس کا کام بھی ہو جائے. اس کا بہت آسان طریقہ ہے. جو آپ سے قرضہ مانگ رہا ہے اس کو بولو بھائی تم نے مال لینا ہے, بولے ہاں, بولے میں چلتا ہوں نا تیرے ساتھ, میں دلاتا ہوں. یہ مال چاہیے نا, 10 لاکھ کا مال چاہیے, میں تجھے دلاتا ہوں. کیسے؟ آپ جائیں, جو مال اس کو چاہیے وہ آپ خریدیں. 10 لاکھ کا مال خریدیں, مال آپ کے قبضے میں آ جائے, آپ کے سامنے آ جائے, آپ کا ہو جائے. اب آپ کیا کریں, یہ جو مال ہے یہ اس بندے کو جو قرضہ مانگ رہا تھا اس کو آپ 12 لاکھ کا بیچ دیں. آپ نے خریدا 10 لاکھ کا اور اس کو 12 لاکھ کا بیچ دیا, تو کیا ہوا؟ اب وہ آپ کو آپ کے پیسے 12 لاکھ قسطوں میں, انسٹالمنٹ پہ, یا سال بعد 2 سال بعد جب آپ طے کر لیں, اب آپ کو 12 لاکھ ہی دے گا, کیونکہ اب آپ نے 12 لاکھ کا وہ مال بیچا ہے. سود سے بچ گئے؟ بولیے بچ گئے. یہ طریقہ ہے, علماء کے پاس نہیں جائیں گے. ایسا لگتا ہے کہ عالم کہہ دے گا لاکھ روپے پہلے مجھے دو, ایسا کوئی ہوگا؟ نہ کوئی دیتا. ہاں, مہنگے مہنگے کورس کرتے ہیں لوگ, ٹریڈنگ کے, تجارت کے, بزنس کے کورس کرتے ہیں, وہاں پیسہ دیتے ہیں, اور عالم مفت میں مسئلہ بتاتا ہے, وہ مسئلہ نہیں پوچھتے. کچھ لوگ کا مسئلہ اس لیے نہیں پوچھتے حضرت کہ اگر منع کر دیا تو بھائی منع کیا وہ اپنے فائدے کے لیے کریں گے, منع اس لیے کریں گے عالم مسئلہ بتاتا ہے, بناتا نہیں. جو کتابوں میں لکھا وہ بتائے گا, تو عالم لوگ اپنا فائدہ تھوڑی ہے. اس وجہ سے لوگ نہیں پوچھتے. منع کر دیا ناجائز ہے, رک جاؤ, آلٹرنیٹ پوچھ لو, طریقہ پوچھ لو. آپ دیکھیں کہ نبی پاک علیہ السلام کا جو نظام تجارت ہے اس میں حضور علیہ السلام نے کون کون سے طریقے اختیار فرمائے کہ لوگوں کو نقصان نہ ہو. ایک حدیث پاک ہے, نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تلقی الرکبان, نبی پاک علیہ السلام نے تلقی رکبان سے منع کیا. یہ تلقی رکبان کیا ہے؟ بھئی ایسا ہوتا تھا کہ لوگ مال لے کے آتے دوسرے شہروں سے, تو جس شہر میں مال لے کے لوگ آتے تھے وہاں کے بعض تاجر کیا کرتے, شہر سے باہر نکلتے, منڈی میں مال آنے سے پہلے ہی باہر جا کے ان سے خرید لیتے. یعنی 4 بندے گئے شہر سے, انہوں نے وہ 1000 اونٹ پہ جو مال لدا ہوا آ رہا تھا ان 5 لوگوں نے یا 10 لوگوں نے پہلے جا کے خرید لیا, مارکیٹ میں مال آیا ہی نہیں. اب وہ کیا کرتے تھے, وہ جو 5 آدمی یا 10 آدمی جنہوں نے جا کے باہر رکبان کہتے ہیں, وہ اونٹ پہ جو سوار ہو کے آئے, اور تلقی کا مطلب ہوتا ہے پہلے سے جا کے مل لینا, تو تلقی رکبان حضور نے اس سے منع کیا کہ کوئی بھی آدمی شہر سے باہر جا کے آنے والے قافلے سے چیزیں نہیں خریدے گا. اس سے حضور نے منع کیا. وجہ کیا ہے کہ اب جب باہر سے جا کے خرید لیا کسی نے, وہ مارکیٹ میں لا کے زیادہ مہنگا بیچے گا, تو شہری کو جو چیز ہے وہ مہنگی ملے گی. تو نبی پاک علیہ السلام کا یہ نظام معیشت ہے, یہ تجارت نبوی کے اصول ہیں نبی پاک علیہ السلام نے, اور آج بھی دنیا اس کو مانتی ہے, اس اصول کو. جو ایسا کرتے ہیں وہ غیر قانونی طریقے. اب بتائیں جہاں منڈی ہے, غلہ آ رہا باہر سے, تو غلہ منڈی میں پہنچنے سے پہلے لوگ خرید لیں, یہ غیر قانونی ہے, آج بھی یہ جرم ہے. یہ نظام نبی پاک علیہ السلام نے اس وقت دیا. اور آج کل پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے, بیٹھے ہوئے مارکیٹوں میں لوگ ٹیبل لگا کے, کرسی لگا کے, بل ٹرک والے آتے ہیں لیکن مال کیا کہتے ہیں, ہاں بھائی تم 10 دن رکنا پڑے گا, رکھنا تو تمہیں, یہ 10 لاکھ کا مال 9.5 میں چھوڑ جاؤ, تمہارے 10 دن بچ جائیں گے. اور ٹرک والے کیا کرتے ہیں, وہ اپنے پیسے کو چھوڑ دیتے ہیں, کرایہ چھوڑ دیتے ہیں, اور
اب یہ بعد میں یہ لوگ مال کما رہے ہیں، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، یہ طریقہ۔ اتنے ناجائز کام ہو رہے مارکیٹ میں، الامان والحفیظ۔ شریعت نے بزنس کے جو طریقے بتائے، انویسٹمنٹ کے جو طریقے بتائے ہیں، وہ دو طریقے ہیں۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں آج کل؟ کسی کو ہم پیسے دے دیتے، وہ بزنس کر رہا ہے، اس کا کاروبار چل رہا ہے، آن لائن کر رہا ہے، فزیکلی کر رہا ہے، جیسے بھی کر رہا ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ یار یہ میرے 5 لاکھ لگا دینا، ہر مہینے مجھے 10,000 دے دینا۔ ٹھیک ہے بھائی، 10,000 ہر مہینے مل رہا ہے، اور 2 سال بعد 5 لاکھ وہیں کھڑے۔ یہ کیا ہے؟ یہ سود ہے۔ ہم سمجھتے ہیں انویسٹمنٹ ہے، یہ انویسٹمنٹ نہیں ہے، یہ سودی کام ہے۔ بینک میں پیسہ رکھواتے ہو، ہر مہینے پیسے لیتے ہو، کیا ہے؟ سیونگ اکاؤنٹ میں سود ہے۔ بات یا آپ نے بینک کی جگہ اس بندے کو دے دی۔ سب سے پہلے تو یہ چیز متعین ہو جائے کہ جو آپ چیز دے رہے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ انویسٹمنٹ ہے۔ تو کیا پھر انویسٹمنٹ کی شرائط ہے؟ شرائط کوئی بھی نہیں ہے، بس 5 لاکھ دے دی اور مہینے پیسے مل رہے ہیں، فکس اماؤنٹ مل رہا ہے۔ یہ سودی معاملہ ہے۔ کیوں؟ یہ جو ہم نے پیسہ دیا ہے، ہم اس کو لاکھ انویسٹمنٹ کہیں، یہ انویسٹمنٹ نہیں ہے، یہ لون ہے، یہ قرض ہے۔ یہ جو ہم نے دیا ہے یہ قرض ہے، یہ انویسٹمنٹ نہیں ہے۔ اس کو آپ انویسٹمنٹ کہتے ہیں۔ آپ خود کو سائلنٹ پارٹنر سمجھتے رہے، آپ سائلنٹ پارٹنر نہیں ہیں، آپ سائلنٹ شوٹر ہیں، تو اپنے آپ کو شوٹ کر رہے ہیں۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جائز کیسے ہوگا؟ جائز ہونے کی 2 صورتیں ہیں، 2 طریقے ہیں کاروبار کے، جس کو کہتے ہیں پارٹنرشپ پہ کام کرنا۔ 2 طریقے ہیں جائز ہونے کے۔ نمبر 1، اس کو کہتے ہیں شراکت داری۔ پہلا ہے شراکت داری۔ شراکت داری میں دونوں طرف سے مال ملایا جاتا ہے، ایک طرف کا مال نہیں ہوتا، دونوں طرف کا۔ اور شراکت داری چلتے ہوئے کام میں نہیں ہو سکتی، اس کے لیے نیا کام شروع کرنا پڑے گا، یا نئے آئٹم آپ کو الگ کرنے پڑیں گے، اس کا حساب بھی الگ رکھنا پڑے گا۔ آپ کی دکان میں 10 آئٹم پہلے سے چل رہے ہیں، اس کو چلتا رہنے دیں۔ کسی کے ساتھ آپ مل کے کام کرنا چاہتے ہیں تو نئے آئٹم الگ کر لیں۔ چلتے ہوئے کاروبار میں شراکت نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے؟ نمبر 1۔ نمبر 2، شراکت داری میں دونوں طرف سے مال ہوگا۔ نمبر 3، نفع اور نقصان کی بنیاد پر آپس میں پارٹنرشپ ہوگی، ٹھیک ہے؟ نفع میں بھی شریک ہوں گے، نقصان میں بھی۔ ایسا نہیں ہے کہ نفع ملے گا تو میرا، نقصان ہوگا تو تیرا، نہیں، اس میں یہ نہیں ہو سکتا۔ اور نمبر 4، جو پروفٹ ہوگا وہ پرسنٹیج کے اعتبار سے طے ہوگا، ٹھیک ہے؟ دونوں نے لاکھ روپے ملایا، آپس میں طے کر لیتے ہیں یار جو پروفٹ ہوگا نا 50-50 ہوگا، یا 40-60 ہوگا، 40% میرا 60% تمہارا۔ تمہیں تھوڑی زیادہ محنت کرنی ہے، تمہارا 60 میرا 40، یا 30-70 ریشو نکالنا، پرسنٹیج، فیصد۔ تو فیصد کے اعتبار سے پروفٹ تقسیم ہوگا، فکس نہیں کر سکتے۔ ایک بندہ بولے یار لاکھ روپے ملا کے کام کرتے ہیں، میرے 10,000 روپے ہوں گے ہر مہینے۔ بھائی منافع اگر مہینے کے آخر میں 8,000 کا ہوا ہے، تمہیں تو اپنی جیب سے دے گا، اس کو کیا ملے گا؟ ٹھنگا۔ تو یہ جائز نہیں ہے اس طرح سے شراکت داری۔ کتنی شرطیں بتا دی میں نے آپ کو؟ 4 بتائیں۔ دونوں طرف سے مال ہوگا، چلتے ہوئے کاروبار میں شراکت داری نہیں ہو سکتی، نفع نقصان کی بنیاد پر شراکت داری ہوگی، اور پروفٹ پرسنٹیج کے اعتبار سے طے ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہ ہے شراکت داری۔ اس طرح بزنس کرتے ہیں تو جائز ہے، آپ کریں۔ نمبر 2، دوسرا طریقہ،
اس پہلے طریقے کو مشارکہ بھی کہتے ہیں، شراکت داری بھی کہتے ہیں، اور جو دوسرا طریقہ ہے اس کو کہتے ہیں مداربت، مداربہ بھی کہتے ہیں۔ مداربت میں کیا ہوتا ہے؟ ایک بندے کا مال ہوتا ہے، دوسرے کی محنت ہوتی ہے۔ دیکھیں یہ کیوں اجازت ہے؟ ایک آدمی ہے، اس کو کاروبار کرنا تو آتا ہے، پیسہ نہیں ہے، اور دوسرے بندے کو کاروبار کرنا نہیں آتا اور پیسہ ہے، تو شریعت نے اجازت دی کہ یہ دونوں مل جائیں، ایک محنت کرے دوسرا مال لگائے، تاکہ دونوں کا بھلا ہو جائے۔ بھائی کوئی بہت سے سیٹ ہوتے ہیں، ان کو کاروبار کرنا نہیں آتا، ان کے سیلس مین کاروبار کر کے دیتے ہیں، سیٹ بیٹھا ہوا کاؤنٹر پہ اور پیسے لے رہا ہے، لیکن جو کاروبار سنبھالا ہوا ہے وہ ان کے سیلس مین نے سنبھالا ہوا ہے، ان کے مینیجر نے سنبھالا ہوا ہے۔ تو ہوتا کیا ہے، وہ الگ چیز ہے، سمجھانے کے لیے میں نے مثال دی ہے۔ تو ایک شخص ہے، اس کو کاروبار کرنا آتا ہے، ایسا نہیں کہ پیسہ ہے کاروبار نہیں آتا۔ تو یہ جو آپس میں اپنا مال دوسرے کو دیتا ہے کہ یار تو یہ کاروبار کر، اس کو کہتے ہیں مداربت۔ مداربت میں ایک کا مال ہے، دوسرے کی محنت ہے، اس میں بھی پروفٹ فکس نہیں ہو سکتا، اس میں بھی پرسنٹیج کے اعتبار سے ہوگا۔ آپ بھی ایک محنت کرا، ایک مال لگایا ہے، تو اس میں بھی دونوں کی رضامندی سے پروفٹ طے کرنا ہے پرسنٹیج کے اعتبار سے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اگر نقصان ہو گیا تو اس میں اگر نقصان ہو گیا دوسری صورت میں اسی کا ہوگا جس کا مال ہے، نقصان وہی اٹھائے گا۔ یہاں ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، جو محنت کرا اس پہ ڈال دیتے ہیں، اس پہ نہیں ڈال سکتے، اس کی محنت بھی تو ضائع ہوئی ہے، تمہارا مال ضائع ہوا، اس کی محنت ضائع ہوئی ہے۔ تو بعض لوگ سمجھتے ہیں نقصان تو میرا ہی ہوا ہے، اس کا کیا ہوا؟ بھائی اس کی محنت ضائع ہوئی ہے، تو نقصان دونوں کو ہوا ہے، تو نقصان دونوں نے اٹھا لیا، ایک کی محنت ضائع ہو گئی یہ نقصان، دوسرے کا مال ضائع ہو گیا یہ نقصان۔ ہاں ایک صورت ہے کہ جو محنت کرنے والا آدمی ہے، جو کاروبار کرے گا، دوسرے کا مال لے کے کاروبار کرے گا، اگر اس نے کوئی زیادتی کی، مثلا مال کی حفاظت ہی نہیں کی، بارش آ گئی اس نے روڈ پہ چھوڑ دیا، مال ضائع ہو گیا نا اس کی وجہ سے۔ یہاں مال والے نے کہا تھا فلاں مارکیٹ میں نہیں جانا، وہاں نقصان ہو جائے گا، یہ پھر بھی اسی مارکیٹ میں گیا۔ اب چونکہ محنت کرنے والے کی طرف سے زیادتی پائی گئی ہے، لہذا اب یہ نقصان میں شریک ہوگا۔ سمجھ میں آ گئی؟ یہ ہیں دو طریقے جائز کاروبار کے۔ اور ہمارے ہاں کیا کچھ ہو رہا غلط؟ رسول پاک علیہ السلام نے جو پیغام دیا تھا، جو حضور نے تجارت کے اصول دیے تھے، قوانین دیے تھے، اگر ان کے مطابق لوگ کاروبار آج بھی کرنا شروع کر دیں، دو باتیں حضور نے فرمائی ہیں: التاجر الصدوق الامین مع الانبیاء والصدیقین والشہداء والصالحین۔ حضور نے فرمایا سچا تاجر، امانت دار تاجر، دو باتیں تاجر میں ہونی چاہیے، ایک تو سچا ہو اور دوسرا کیا ہو؟ بولیے، کتنا جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں لوگ، اور لوگ تو نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ جھوٹ کے بغیر تو کاروبار ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی بہت بڑا ایک جھوٹ ہے۔ کیا صحابہ نے کاروبار نہیں کیے؟ تو کیا نعوذ باللہ جھوٹ بول کے کیے؟ کیا امام اعظم ابو حنیفہ نے کاروبار نہیں کیا؟ تو کیا نعوذ باللہ جھوٹ بول کے کیا؟ ہرگز نہیں، سچ کے ساتھ بھی کاروبار ہوتا ہے۔ کتنے ہی خدا ترس لوگ آج بھی سچے تاجر۔ حضور نے فرمایا ایک تو امانت دار ہو تاجر، دوسرا سچا ہو۔ حضور نے فرمایا ایسا تاجر قیامت کے دن جنت میں انبیاء، صدیقین، شہداء اور نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا، نبیوں کے ساتھ ہوگا تاجر۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، لیکن اس کے لیے سچا ہونا پڑے گا، امانت دار ہونا پڑے گا۔ ہمارے پاس کوئی سامان بھول جائے تو ہم امانت دار، ختم ہو جاتی ہے ہماری امانت داری۔
اور ہم کس طرح سے فراڈ کرتے ہوئے چیزیں بیچتے ہیں، عیب والی چیزیں بیچ دیتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں، یعنی وہ ہمارے راستے پہ نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام بازار میں سے گزرے حضور، ایک جگہ غلے کا ڈھیر تھا، حضور نے اس میں ہاتھ ڈال دیا، اندر گیلا تھا۔ حضور نے فرمایا یہ گیلا تم نے اندر سے گیلا کیوں ہے؟ یا رسول اللہ بارش ہوئی تھی اس لیے اوپر سے سوکھ گیا غلہ، نیچے سے گیلا ہے۔ فرمایا تم نے گیلے کو اوپر کیوں نہیں کیا؟ تاکہ خریدنے والے کو پتہ لگ جاتا ہے کہ نیچے گیلا ہے، کیونکہ جو گیلا ہوتا ہے وہ وزنی ہوتا ہے، توڑ میں کم آئے گا، خشک کم زیادہ آئے گا۔ فرمایا تو نے نیچے والے کے اوپر کیوں نہیں کیا؟ پھر حضور نے فرمایا من غش فلیس منا، اس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ حضرت عمر فاروق ہوں یا حضرت علی ہوں، آپ کی ہدایت تھی کہ بازار میں وہی بندہ کاروبار کر سکتا ہے جس کو خرید و فروخت کے مسائل آتے ہیں۔ ہم سیکھتے ہیں دکان کھول کے بیٹھے ہوئے، ہمیں خرید و فروخت کے مسائل ہی نہیں سیکھے۔ حضرت علی، حضرت عمر فاروق، آپ درہ لے کے بازار کا راؤنڈ کرتے تھے، کوڑا لے کے، اور کسی سے مسئلہ پوچھتے تھے، ہاں بھائی تمہیں کاروبار کے مسئلے آتے؟ نہیں، مار کے بھگا دیتے، بولے جاؤ پہلے سیکھ کے آؤ۔ یعنی خرید و فروخت کے، تجارت کے تمہیں مسائل نہیں آتے، تمہیں حق ہی نہیں ہے مارکیٹ میں آنے کا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس زمین کے اللہ کو جو سب سے پیارے حصے ہیں نا وہ مسجدیں ہیں، اور جو اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند جگہ ہے وہ بازار ہے۔ مسجد میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اور بازار میں کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ، دھوکہ دہی، فراڈ، جعل سازی، ملاوٹ والی چیزیں، جھوٹی قسمیں۔ آج قسمیں تو ایسے کھا رہے ہوتے لوگ، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، قسم سے خدا کی قسم میں نے اتنے کی خریدی ہے۔ اور تجھے قسم کا کس نے بولا؟ خدا کی قسم بڑی پیاری چیز ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ویسے ساری زندگی سبحان اللہ نہ نکلے، چیز بیچتے ہوئے ماشاء اللہ کیا پیاری چیز ہے۔ سامان بیچتے وقت تاجر کا سبحان اللہ کہنا یہ حرام ہے۔ کوئی چیز بیچتے وقت سبحان اللہ ماشاء اللہ کہنا یہ حرام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اللہ کا ذکر کرنے کی نیت سے یہ سبحان اللہ نہیں کہا، اس نے تو اپنا مال بیچنے کے لیے کہا، اس لیے حرام ہے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں سبحان اللہ کیا چیز ہے، کیا کپڑا ہے، سبحان اللہ کیا پیس ہے، کیا دانا ہے، کیا زبردست آئٹم، سبحان اللہ کہہ رہے ہو، ہاں، اور کہتے ہیں اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، تو تجھے ویسے یاد نہیں ہے اللہ کی تعریف؟ اپنا سامان بیچتے ہوئے اللہ کی تعریف یاد ہے۔ یہ فتاوی عالمگیری میں، فتاوی شامی میں، اور قاضی خان کے اندر، اور بہار شریعت میں، فتاوی رضوی میں مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ گاہک کو سودا دکھاتے وقت سبحان اللہ ماشاء اللہ کہنا یہ ناجائز ہے، گناہ ہے، کیونکہ آپ مال بیچنے کے لیے اللہ کا نام لے رہے ہو۔ سارا دن پڑھتے رہو نا، اور کیا کچھ نہیں ہوتا مارکیٹوں میں، کیا کچھ نہیں ہوتا مارکیٹوں میں۔ ایس والی چیز اس سیلز مین کو رکھتے ہیں اپنے پاس جو خراب چیزیں ٹکا دے لوگوں کو۔ کہتے ہیں یار یہ بندہ ہے یار، چھری بڑی تیز ہے، چاپڑ ہے پورا اس کے پاس، ہیں چاپڑ ہی بولتے ہیں یا کچھ اور بولتے ہیں، مگدہ بھی کہتے ہیں بات لوگ، بڑی والی چھری، اور کیا کہتے ہیں مگدہ، ٹوکا، دو دھاری چھری، واہ، یعنی کہ اس کو دونوں طرف دھار لگی ہوئی ہے، سیلز مین ایسا۔ ایک دن قیامت میں پکڑا جائے گا، عیب والا مال بیچتے ہو۔ سنو، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ بھی کاروبار کرتے تھے، آپ کے پارٹنر تھے، وہ ایک دفعہ مال لے کے گئے، اللہ اکبر، کپڑے کے تھان تھے بہت سارے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کو 10,000 درہم کا نفع ہوا تھا۔ کتنا؟
جب بکا تھا مال تو کتنے پیسے آئے تھے پروفٹ میں؟ 10,000 چاندی کے سکے آئے تھے. اصل میں وہ جو تھان تھے نا اس میں ایک تھان میں ڈیفیکٹڈ پیس تھا, ایک کپڑا خراب تھا, اس میں کوئی فالٹ تھا کپڑے میں. امام اعظم نے اپنے پارٹنر سے کہا تھا کہ جہاں جاؤ گے یہ والا پیس الگ کر کے رکھو, جس کو بیچو گے اس کو بتا دینا کہ ایک پیس جس میں خراب ہے. جب وہ بزنس کر کے بندہ واپس آیا نا, آپ کا پروفٹ آپ کو دیا امام اعظم کو, امام اعظم نے فرمایا وہ بتا دیا تھا یہ تمہیں کہا تھا ایک پیس خراب ہے, اس میں ایک تھان میں کپڑا ٹھیک نہیں تھا, وہ بتا دیا. اور نہیں وہ تمہیں بھول گیا بتانا. اور اس کا پتہ کس ملک سے تاجر آیا تھا؟ یہ بھی نہیں پتا مجھے, تو میں نہیں جانتا کس ملک سے آیا. امام اعظم نے فرمایا یہ 10,000 درہم غریبوں میں بانٹ دو, مجھے نہیں چاہیے. یہ تھے ایسے تو نہیں دل روشن ہوتے, حلال جائے گا تو دل روشن ہوگا نا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایسا زمانہ آ جائے گا سیاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ ام من الحلال ام من الحرام او کما قال علیہ السلام. حضور نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا آدمی پرواہ نہیں کرے گا کہ جو مال آیا ہے جو میں نے لیا ہے یہ حلال سے آئے یا حرام سے آئے. اللہ بے برکتی کیسی ہو جائے گی. قیامت کی ایک نشانی حدیث میں یہ بتائی گئی ہے, ایسی بے برکتی ہو جائے گی بندہ تجارت کرنے کے لیے دنیا کے کناروں میں بھی جائے گا, تجارت نہیں ہوگی, کاروباری نہیں ہو سکے گا. اللہ حدیث پاک میں ہے قسم مال کو بکوا دیتی ہے, برکت مٹا دیتی ہے. اللہ وہ قسمیں نہیں کھائیں, کاروبار کریں سنت کے مطابق کریں, اس کے مسائل پوچھ لیں. آپ کو پتہ ہے خیار عیب کیا ہوتا ہے, خیار رویت کیا ہوتا ہے, خیار مجلس کیا ہوتا ہے, پتہ ہے یہ سارے اصول ہیں خرید و فروخت کے. مبی کیا ہے, ثمن کیا ہے, مجہول کیا ہے. آپ کہیں گے دارالفتہ کا کام ہے, نہیں, جو تجارت کرتا ہے اس کو مسائل سیکھنا, جو خرید و فروخت میں مسائل واجب ہیں ان کا سیکھنا واجب ہے, نہیں سیکھے گناہ گار ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ معاشی دیانت جو ہے فقدان ہو گیا. رسول پاک علیہ السلام کی جو تجارت تھی وہ آج نظر نہیں آتی. یاد رہے اگرچہ نایاب ہے لیکن کامیاب. جو حضور کا طریقہ ہے نایاب ہے لیکن کامیاب. ہم فائدہ چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں ہماری تجارت میں برکت ہو, ہم چاہتے ہیں. اللہ اکبر. جس نے حرام کھایا نا اپنے پیٹ میں لے کے گیا اور یا اپنی اولاد کے پیٹ میں ڈالا, حرام کا لقمہ ڈالا, تو سن لیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لا يدخل الجنت جاسد غذي بالحرام. وہ جسم جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کو حرام کھلایا گیا, یہ جسم میں حرام ہے. اللہ اکبر. رزق حلال جاتا ہے نا, بہت سے لوگ کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی. حضور فرماتے ہیں اپنا کھانا حلال کر لو تمہاری دعائیں قبول ہوں گی. ون لائنر ہے, ون لائنر فارمولا ہے بھائی. ایک پوائنٹ ہے بس, کھانا حلال کر لو دعائیں قبول ہوں گی. اللہ پاک نے انبیاء سے مطالبہ کیا ہے حلال کھانا. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات, اے رسولو حلال کھانا. اتنی اہمیت اللہ پاک نے رسولوں کو حکم دیا اور امتوں کو بھی حکم دیا کہ حلال کھانا, حرام جائے گا تو تباہی لائے گا. تو آج جو بگاڑ ہے معاشرے میں, نبی پاک علیہ السلام نے جو تجارت کے طریقے بتائے ان سے لوگوں نے انحراف کر دیا. عیب والی چیزیں بیچ رہے ہیں, ملاوٹ والی چیزیں بیچ رہے ہیں, دھوکہ دے رہے ہیں, فراڈ کر رہے ہیں, اور
آپ مجھے یہ بتاؤ کالی مرچیں جو ہوتی ہیں اس میں پپیتے کے بیج کیا ہمارا صدر یا وزیر اعظم ڈالتا ہے؟ پپیتے کے بیج خشک کر کے کالی مرچ میں شامل کر کے بیچتے ہیں، یہ ملاوٹ ہے، حرام۔ لال مرچوں میں لال اینٹیں پیس کر اس کو شامل کر دیا جاتا ہے، تو یہ کون کر رہا ہے؟ یہ حرام کام کون کر رہا ہے؟ یہ ملاوٹ والے کام کون کر رہا ہے؟ دوائیاں جو گورنمنٹ کی طرف سے آتی ہیں سرکاری اسپتالوں میں ایمبولینس کے اندر ڈال کے باہر چلی جاتی ہیں، اور اس کے اوپر جو لکھا ہوتا ہے نا ناٹ فار سیل، اس کے اوپر پرچیاں لگ رہی ہوتی ہیں۔ مجھے تو کسی نے بتایا کہ بہت بڑے حاجی صاحب کا بھی یہ کام ہے۔ یہ کیا ہے؟ اسمگلنگ ہو رہی ہے، بہت ساری چیزیں، بہت سارے معاملات، کیا کچھ نہیں ہو رہا۔ شیئرز کا الگ مسئلہ ہے، پرائز بانڈ کا الگ مسئلہ ہے، آن لائن ٹریڈنگ کا الگ مسئلہ ہے۔ اب آپ آن لائن بہت ہو رہی خریدو کرو، اس کے مسائل سیکھے آپ نے؟ نہیں جی، بس جی ہم نے نیٹ سے طریقہ سیکھ لیا، کورس کیا ہم نے، پھر کورس آپ جیسے مفتی صاحب نے کرایا کیا؟ بس ارننگ ہونی چاہیے، مائننگ ہونی چاہیے، پیسہ آنا چاہیے۔ یہ آج کل کی دنیا کا نظام ہے، کسی کو شراب پلاؤ، کسی کو خنزیر کھلاؤ، کوئی بدکاری کرے، عیاشی کرے، ایسا چاہیے۔ بس آج کل کی دنیا ایسی ہو گئی ہے۔ اللہ تباہی۔ اسٹاک ایکسچینج میں لوگ اے سی میں بیٹھ کے حرام کام کر رہے ہیں، تو بزنس سمجھتے بزنس کر رہے ہیں، حالانکہ اسٹاک ایکسچینج کا جو کاروبار چاہے وہ ایکویٹی شیئرز ہوں، ریفرنس شیئرز ہوں یا ڈیبینچرز ہوں، تینوں طرح کے شیئرز کے خرید و فروخت ناجائز ہے۔ پھر آگے تفصیل ہے، ریفرنس شیئرز کیا ہیں، ایکویٹی شیئرز کیا ہیں، ڈیبینچرز کیا ہیں۔ ایک کو قرض تمسکات کہا جاتا ہے، ایک کو مساواتی حصص کہا جاتا ہے، ایک کو ترجیحی حصص کہا جاتا ہے۔ یہ ٹرمز ہیں شیئر بازار کی۔ اس کے علاوہ اسٹیٹ لائف کا لوگ کام کر رہے ہیں، انشورنس کا کام کر رہے ہیں، یہ بھی جوا ہے۔ کیا کچھ نہیں ہو رہا۔ بینکوں میں بہت سارے ناجائز کام بینکنگ کے ذریعے ہو رہے ہیں، ہنڈی کا کام ہو رہا ہے، حوالے کا کام ہو رہا ہے، اور کیا کیا آپ کو بتائیں کہ کیا کیا ہو رہا ہے۔ اس قدر خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اہل زار پہ رحم فرمائے۔ سیکھتے نہیں ہیں، الٹرنیٹ نہیں دیتے۔ اب دیکھیں آپ دعوت اسلامی کے جو 4 بڑے مفتیان کرام ہیں، ان میں سے ایک مفتی علی اصغر صاحب ہیں۔ انہوں نے کوئی 22-23 سال محنت کر کے اب جا کے 2 بینک راضی ہوئے ان کے طریقہ کار کو فالو کرنے کے لیے، وہ بھی ایک خاص اکاؤنٹ ہے اس کے لیے، ورنہ کمرشل بینک پالیسی بناتا ہے اسٹیٹ بینک، کمرشل بینک کو فالو کرنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ خرابیاں بہت زیادہ ہیں، بہت معاملات خراب ہیں۔ تکافل کا نظام ہے، اس میں بڑی خرابی ہے۔ اب اسلامک بینکنگ آئی ہے، کچھ رعایتیں ملی، کچھ رخصتیں ہیں، لیکن ابھی بھی بڑی خرابی ہے۔ تو بہت کچھ ہے ابھی سیکھنے کا۔ آن لائن جو کاروبار کرتے ہیں، صرف ایک بات بتا کے میں اپنا بیان ختم کرتا ہوں۔ لوگ کیا کرتے ہیں، تصویریں لگا دیتے ہیں اسٹیٹس پہ، بزنس کر رہا ہوں، ویب سائٹوں میں، وہ مال ان کے پاس ہوتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو تصویریں لگا کے بیچ رہے ہوتے ہیں۔ بھائی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے لا تبع ما لیس عندک، جو چیز تیرے قبضے میں نہیں اسے مت بیچ۔ اب آپ کہیں گے پھر ہم کیسے کریں آن لائن کاروبار؟ تو آپ آئیں ہمارے پاس، ہم آپ کو طریقہ بتائیں گے کیسے کریں۔ آپ کو کچھ لکھنا پڑے گا، اس کے ساتھ کیپشن لگانا پڑے گا کہ یہ چیز ہم آپ کو مارکیٹ سے لے کر بیچ سکتے ہیں، اتنا سا لکھ دیں، ٹھیک ہے، آپ نے وعدہ کر لیا
تو اس کو کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے ہم آپ کو بیچیں گے، ابھی ہمارے پاس نہیں، مارکیٹ سے لیں گے، یا وہ سیٹ کے پاس اس کے گودام میں رکھا ہوا مال، وہاں سے لیں گے پھر آپ کو بیچیں گے۔ ہم کیا کرتے ہیں، سودا کر رہے ہوتے ہیں، چیز ہمارے پاس ہوتی نہیں، بعد میں ڈلیوری ہو رہی ہے، تو یہ بھی جائز نہیں ہے طریقہ۔ قبضہ کریں، آپ کے پاس آ جائے، آپ کے گھر میں، آپ کی دکان میں مال ہے، آپ کے گودام میں، یعنی آپ کے قبضے میں، پھر تو آپ بیچ سکتے ہیں، لیکن کسی اور کے پاس چیز فیکٹری میں رکھی ہے، بعض اوقات تو بنی بھی نہیں ہوتی۔ یہ شیئرز میں کیا ہوتا ہے، بہت سی کمپنیاں شیئر جاری کرتی ہیں، پروڈکٹ ہوتی ہی نہیں اس کے پیچھے، کیا کیا آپ کو بتائیں۔ بہرحال ساری خرابیاں کس وجہ سے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو، حضور کا جو بتایا ہوا طریقہ ہے تجارت کا، اس کو فالو نہ کرنا، اس پہ عمل نہ کرنا، اس وجہ سے دور جدید میں جو معاشی بددیانتی ہے، جو خرابیاں ہیں، امانت داری نہیں ہے، دیانت داری نہیں ہے، ساری کس وجہ سے آئیں، نبی پاک علیہ السلام کے طریقے کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہر لحاظ سے تمہارے لیے رول ماڈل ہے، ہر لحاظ سے اسوہ حسنہ حضور کا، حضور سے بڑا تو تاجر نہیں۔ طریقے حضور نے بتایا سب سے بہترین تجارت کا۔ ابھی تجارت کا آپ نے مجھے موضوع دیا، زراعت ابھی رہتی ہے، ابھی اجارہ رہتا ہے، بہت ساری چیزیں۔ خیر پہلی مرتبہ ایسا مجھے موضوع ملا یہاں، اور میں نے کوشش کی ہے کہ کچھ شریعت کے کچھ مسائل آپ کے گوشے گزار کروں، نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ بتاؤں۔ اب اس میں کتنا ہم کامیاب ہوئے اور کتنا ناکام ہوئے، یہ آپ لوگ ہی فیصلہ کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں، قوانین اور حضور کی سنتوں کے مطابق اپنا کاروبار کرنے، تجارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔